أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے. آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے. آپ کا انداز بیاں بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے. بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ آپ کے اس مدنی مذاکرے کی VCD بنام غوث پاک کا بچپن شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں اس وقت بے شمار معتکفین 30 دن کے اعتکاف کے لیے پورا ماہ رمضان مدنی مرکز میں گزارنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہیں. تو الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خواہ اڑی کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ معلوم بھی ہے آج یکم رمضان المبارک ہے نا، اور آج ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی تاریخ ولادت بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے. آمین. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی کچھ سیرت پاک کی کچھ اگر جھلکیاں بھی بیان ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. بابا بچپن کے حوالے سے کچھ ان کے مدنی پھول ہوں یا جو آپ کے حافظے میں ہوں، بابا کچھ ارشاد فرمائیے. میرے حافظے میں تو کیا ہے، ساری کتاب بھری پڑی ہے. سبحان اللہ. یہ رسائل عطاریہ حصہ دوم میں مختلف رسالے ہیں. غوث پاک کے شان میں سانپ نما جن، منع کی لاش، جنات کا بادشاہ، یہ سب غوث پاک کی سیرت پر ہیں. آج چونکہ میرے مرشد کا جشن ولادت ہے، تو اس لیے میرے مرشد، میرے آقا و مولا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بچپن شریف کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. چنانچہ رسائل عطاریہ حصہ دوم رسالہ منع کی لاش صفحہ نمبر 273 اور منع کی لاش کا صفحہ نمبر 4 سے شروع ہو رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم مادر زاد ولی تھے. یہ سبحان اللہ بولنے والوں، یہ پتہ مادر زاد ولی بولتے کس کو ہیں؟ کس کس کو پتہ ہے؟ سب کو نہیں پتا. میں جس کی مادر منے ماں، میں جس کی ماں بھی ولیہ ہو، ہے نا، یہی نا. یہ وجہ سیدھا جنت انشاءاللہ. مادر زاد ولی اس کو نہیں بولتے کہ جس کی ماں ولیہ ہو، بلکہ مادر زاد ولی اس کو بولتے ہیں کہ جو پیدائشی ولی ہو. ماں کے پیٹ سے ولی بولتے ہیں نا، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر آیا ہے. یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر آتا نہیں ہے، لیکن یہ ولایت ایسی ہے کہ ماں کے پیٹ سے مل جاتی ہے. تو میرے غوث پاک جو تھے وہ پیدائشی ولی تھے. تو جو پیدائشی ولی ہو نا، اس کو مادر زاد ولی بولتے ہو. یہ مدنی پھول یہ لکھ لینا چاہیے. یہ کام کا ہے کہ آگے آپ کو کام آئے گا، کیونکہ یہ میں بھی سوچتا ہوں کہ میں ایسی ایسی ہم اصطلاحیں مشہور ہیں لیکن یہ آتی نہیں ہے. بھائی انشاءاللہ سب بولتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کے معنی سب کو نہیں آتے. یہ طے ہے، یہ میں نے تجربہ کیا کہ سب کو آتے نہیں ہوتے کہ انشاءاللہ کے معنی کیا. آپ کو تو آتے ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا، سب کو آتے ہیں نا انشاءاللہ کے معنی. تو سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے، اس کا مطلب نہیں سب کو نہیں آ رہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے. اور پوچھوں گا تو کوئی مشرق کی بات کرے گا، کوئی مغرب کی بات کرے گا، یہ بھی امکان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کے معنی بھی لکھ لو. انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اللہ نے چاہا تو، یا اللہ چاہے تو، اللہ چاہے گا تو، یہ سارے معنی انشاءاللہ کے ہیں. تو جب بھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے نا، جیسے کہ ہاں بھائی کون کوئی مدنی قافلے میں سفر کرے گا 3 دن کے لیے، انشاءاللہ ہاتھ تو اٹھا دیتے ہیں. یہ پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ بولا کیا اور کس بات پر بولا، ہوش ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ نیت کرو جب بولا جاتا ہے نا، تو وہ نیت ایک دم ہو نہیں جاتی. یہ ذہن بنا لیجئے اپنا. بلکہ جب بولے نا آپ نیت کرو، تو آپ اپنے دل پہ نظر ڈالو. آپ بولو گے دل تو وہ سینہ توڑ کے نظر تو آر پار جاتی نہیں، دل تو دکھتا نہیں ہے. تو یہ دل پر نظر کرو، یہ محاورہ. تو یعنی کہ مطلب غور کرو، سوچو
اگر نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ یا ہاں بولو، ورنہ معذرت کر لو یا چپ ہو جاؤ، جواب مت دو اس کا. تو کوئی آپ کو مار نہیں ڈالے گا ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو. جیسے ابھی وہ ہمارے یہاں آپ کو اعلان ہوا کہ سارے مذاکرے سب آپ نے لکھنا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیے. تو یہ کیسے ہوگا؟ بغیر سوچے سمجھے آپ لوگ مطلب ہے نا کہ یہ نیت اس طرح نہیں ہوتی. بلکہ اب جیسے کسی کے ذہن میں ہو کہ میں یہ سارے مذاکرے نہیں لکھوں گا، پتہ ہے کہ نہیں لکھوں گا، اور لکھنا امپوسیبل، ممکن نہیں، اور یہ پتہ ہے، اس کا توجہ نہیں تھی، وہ الگ بات ہے. کہ اگلا بول کیا رہا یہی نہیں پتا تو وہ الگ بات ہے. بے خیالی میں ہاتھ اٹھا لیا تو نہیں. جس کو پتا ہے کہ میں نہیں لکھ سکتا اور لکھوں گا بھی نہیں، اور ویسے ہی کہہ دیا کہ ہاں لکھوں گا، یہ ہے جھوٹ، خالص جھوٹ ہے، اور یہ گناہ ہے. اس سے توبہ کرنا واجب ہے. جس نے اگر اس طرح جب بھی کبھی نیت کا اظہار کیا اور دل میں نیت نہیں، اور کہہ دیا کہ ہاں 3 دن کے قافلے میں سفر کروں گا، میں نیت کرتا ہوں، اور دل میں یہ کہ کون جاتا ہے، ہاں بول دو، ورنہ یار یہ بار بار تنگ کرتے رہیں گے اپنے کو کہ بولو قافلے میں سفر کروں گا، بولو قافلے میں سفر کروں گا. تو جان چھڑانے کے لیے ایک بار ہاں بول دو. تو ایک بار ہاں بولنے سے بھی جان نہیں چھوٹے، یہ بتا دوں. یہ بار بار ہاں کہلواتے رہیں گے آپ کو. ان کا دھندا یہی ہے. قافلے شاہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا، جن کو وہ قافلے کا ذہن ہوتا ہے، تو وہ خیر ان کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے. وہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولو، وہ تو آپ کو قافلے میں سفر کروانا چاہتا ہے. اور جھوٹا آدمی سفر کرے گا کیا؟ اس لیے اگر نہیں بنتا ذہن تو آپ بے شک اس سے معذرت کر لیں، وہ آپ کو سمجھائے گا. آپ سمجھتے رہیں، سنتے رہیں اس کی سر جھکا کر. اور واقعی آپ کی ایسی مجبوری کہ سفر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی بات نہیں، گن پوائنٹ پر تو وہ نہیں لے جائے گا آپ کو. اب جھوٹ بول کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار کیوں بناتے ہو؟ جہنم کا عذاب خدا کی قسم کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ کوئی برداشت کر سکے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا، لائٹ، وہ یہ ہے کہ معذب کے پاؤں میں جوتیاں پہنائی جائیں گی. کون سی؟ آگ کی. آگ کی جوتی نہ کبھی آپ نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، اللہ کرے ہم دیکھیں بھی نہ. آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. آج اگر تھوڑا سا تنگ جوتا آ جائے تو پاؤں کو کاٹتا ہے نا، اس میں نف ڈال دیتا ہے، نف بولتے ہیں ہم لوگ تو، یعنی اس میں کوئی یعنی کہ نشان یا وہ زخم بنا دیتا ہے. کتنی تکلیف ہوتی، چلا نہیں جاتا. تو آگ کی جوتیاں جس کے پاؤں میں پہنا دی گئی، اس کا کیا ہوگا؟ اور دماغ اس کی تپش سے الگ کھولے گا. پاؤں میں تو جو آگ گئی تو جو تکلیف ہوگی وہ تو ظاہر ہوگی، اپنی جگہ پر ہے. دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح پتیلی کھولتی ہے. دماغ اس میں ابلتا ہوا، انڈا ابلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کیسا اچھلتا ہے، پھدکتا ہے پانی کے اندر. تو یہ تو دنیا کی مثال تو خالی سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ عذاب کا تو یعنی کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے نا. ہم لوگوں نے تو دیکھا ہی نہیں نا عذاب. تو اللہ کرے کہ ہم دیکھیں ہی نہ عذاب، تجربہ ہی نہ ہو ہمارا، ہم کو تجربہ کرنا ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کے صدقے میں بس بے حساب بخشے جائیں. تو اس لیے کبھی بھی جھوٹی نیت مت کیا کرو کہ میں نیت کرتا ہوں اور دل میں نیت نہیں ہے، اور پھر کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں تو یہ جھوٹ ہو گیا نا، تو گناہ ہے نا یہ. ہاں بھائی ارادہ کر لو، تو بھائی ارادہ نہیں ہے تو کیسے ارادہ کرو؟ تو وہ تو کہے گا، اس کا گناہ نہیں ہے کہنے والے کا. اس کو بھی موقع محل دیکھ کر سمجھا کر کہنا چاہیے. جب موقع ملے سمجھا دیا جائے کہ آپ کا ارادہ بنتا ہو تو ارادہ کر لو، ٹھیک ہے نا. تو ارادہ کر لو، اور آپ نے کہا ہاں میں ارادہ کرتا ہوں، میں نے نیت کی تھی، میں نے وعدہ نہیں کیا تھا. بڑے شریف آئے، تو جھوٹی نیت کی، اس کا گناہ نہیں ملے گا کیا؟ وعدہ نہیں کیا تھا. وعدے میں عافیت ہے. ان مانو کر کہ وعدہ کرتے وقت نیت پکی تھی اس عمل کو کرنے کی، 100% ذہن تھا کہ میں قافلے میں سفر کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کر لیا آپ نے. اور اب مجبوری آ گئی یا بالفرض ذہن تبدیل ہو گیا کہ سستی آ گئی، اب نہیں گیا، تو وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ملے گا. ہاں وعدہ کرتے وقت ذہن میں تھا کہ میں جاؤں گا نہیں، اور وعدہ کر لیا، تو اب گناہ گار ہوا. اصل وعدہ خلافی یہ ہے.
اس میں باپا یہ نہیں لگتا کہ نیت عموماً جیسے کہ وہ بیت وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ نیت کرتا ہوں میں، تو اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کہا جائے وعدہ کرتا ہوں میں، نہیں وعدہ نہیں کر سکتا میں، نیت کر لیتا ہوں، تو آپ کی وجہ سے لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ وعدہ زیادہ سہل ہو گیا مقابلہ نیت کے۔ جی ہاں، اب وہ نہیں وعدہ نہیں کرتے تو ارادہ کر لو، یوں بولتے ہیں۔ تو ارادہ بھائی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کا احیاء العلوم میں واقعہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ وہ جنازے کی نماز کے لیے چلو، تو انہوں نے فرمایا ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہماری نیت بن نہیں رہی، نہیں گئے وہ، تو یہ نیت ہی نہیں بن رہی، کیا کریں؟ تو اب بغیر نیت کے پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا نا۔ تو اس لیے وہ نیت جو ہے وہ قبولیت کے لیے ضروری ہے، یعنی عبادت مقصودہ جو ہے نا، اس میں تو نیت کے بغیر وہ عبادت کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، عبادت قبول ہی نہیں ہوگی، عبادت مانی ہی نہیں جائے گی۔ جیسے نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، تو یہ بغیر نیت کے درست ہوں گی ہی نہیں، ہوں گی ہی نہیں۔ اچھا، اب غیر مقصودہ مثلا وضو کی اگر نیت نہیں ہے تو تب بھی وضو ہو جائے گا۔ مثلا بارش میں کھڑا ہو گیا اور مزے سے نہا رہا ہے بارش میں، اور اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا، پتہ ہی نہیں ہے بہہ گیا، آپ باوضو ہو گئے، نیت نہیں ہے، باوضو ہو گئے، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، غسل میں بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی شافعی ناظر ہمارے سن رہے ہیں تو وہ ہمارے جو یہاں احکام جو ہیں وہ حنفی مذہب کے مطابق بیان کیے جاتے ہیں، تو آپ کے شافعی مذہب میں وضو نہیں ہوگا، نیت کرنی ہوگی۔ اچھا، تو اب بغیر نیت کے وضو ہو تو گیا، لیکن نقصان چھوٹا نہیں ہوا، بہت بڑا ہوا، اس لیے کہ نیت نہیں کی تھی نا، نیت تھی نہیں، تو اس لیے وضو کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ یہ چھوٹا نقصان تھوڑی ہے، یہ بھی تو نقصان ہے نا، ثواب نہیں ملے گا، نیکی نہیں ملے گی، اس میں وضو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلام میں مطلب اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ کہ تو دنیا داری میں بھی اس کی ظاہر کو صورتیں تو ہیں۔ اب جیسے کسی نے جان بوجھ کر کسی کو گولی ماری اور گرا دیا اس کو، تو یہ کہلائے گا قتل عمد، یعنی کہ قصدن ارادتاً اس نے قتل کیا، نیت کے ساتھ قتل کیا۔ اور ایک ہے کہ ہوائی فائر کر رہا تھا اور وہ ہاتھ کانپ گیا، یا کوئی کھڑکی میں کھڑا تھا اس کو لگ گئی گولی، تو یہ قتل خطا، تو یہ قتل خطا کہلائے گا۔ تو قتل عمد اور قتل خطا میں دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک نے تو جان بوجھ کر اس کو نہ کہ مارا نا، اس کو فائر کیا دیکھ کے کہ یہ گولی ماری اس نے، ایک ہوائی فائر کر رہا اس کو لگ گئی گولی، اس نے ماری نہیں۔ جیسے شکار کرنا اور شکار کھیلنا، دونوں میں فرق ہے۔ شکار کھیلنا تو وہ ہوتا ہے کہ وہ شوقیہ جاتے ہیں جو چھرے والی بندوقیں لے کر پرندے گراتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت تو ہوتی نہیں، وہ خالی تفریحاً جاتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، وہ ڈور ڈالتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اور کھینچتے ہیں، اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں، اتنی مچھلیاں آتی ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں، کام کی ہوتی نہیں ہے، کبھی کھاتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، کوئی یعنی کہ ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ تفریحاً شکار کھیلتے ہیں۔ تو تفریحاً شکار کھیلنا یہ حرام ہے، اور شکار کرنا جبکہ ضرورتاً ہو تو یہ جائز ہے، بلکہ نیتوں کے ساتھ اس میں ثواب بھی مرتب ہوگا۔ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شکار کر رہا ہے، ثواب ملے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا اس کے ذریعے، ثواب ملے گا اس کو، امی کی ضرورتیں پوری کرے گا شکار کر کے، ثواب ملے گا اس کو، اپنے آپ کو سوال سے بچائے گا تو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اب دیکھو دونوں کی نیتوں میں فرق ہے، ایک شکار کھیل رہا ہے تفریحاً، ایک شکار کر رہا ہے کھانے کے لیے، کہ اس کو کھانا چاہتا ہے، یہ دوا میں ڈالنا چاہتا ہے، یا اس کے ذریعے روزی کمانا چاہتا ہے، یہ ثواب کا حقدار ہے۔ تو نیتوں کے بغیر تو وہ دنیا کا کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا۔ تو نیتوں کا تو نظام بہت ضروری ہے، مفید ہے اور اہم ہے، اور اسلام میں کوئی بات بھی غیر ضروری نہیں ہے، نیت تو ہونی چاہیے، اور جیسی نیت ویسی مراد، یہ تو عوام کا محاورہ ہے، کوئی شرعی محاورہ تو ہے نہیں، ہے نا؟
جیسی نیت ویسی مراد. اور بولتے ہیں نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا, یہ بھی تو بولتے ہیں نا. تو آپ میرے غوث اعظم, میرے مرشد, میرے بغداد والے شہنشاہ, پیروں کے پیر, پیر دستگیر. یہ دستگیر میں بھی بڑی آزمائش ہے. وہ 10 تگیر پڑھتے ہیں. نعت خوان بھی عموماً 10 تگیر نکل جاتا ہے, منہ سے اپنے بھی نکل جاتا ہے 10 تگیر. تو 10 تگیر تو وہ 10 مانے 10, اور تگیر اب پتہ نہیں تگیر کیا ہوتا ہی ہے. تو وہ اصل ہے دست گیر. دست مانے یہ ہاتھ, یہ دست, اور گیر مانے پکڑنا یا پکڑنے والا. تو دست گیر مانے ہاتھ تھامنے والا, ہاتھ پکڑنے والا, یعنی کہ مدد کرنے والا, امداد کرنے والا, رہنمائی کرنے والا دستگیر. تو ہے دراصل یہ لفظ دستگیر, یہ بھی مدنی پھول ہے, لکھ لو اس کو. دست الگ لکھ دو, گیر الگ لکھ لو, یا دست کے بعد وہ ڈیش بنا لو, تو آپ کو انہیں سمجھنے میں آسانی رہے گی. تو ہمارے غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر مادرزاد ولی تھے. اب یاد رہ گیا مادرزاد ولی کے معنی کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ تقریباً سبھی نے ہاتھ اٹھا دیا, ماشاءاللہ. تو مدنی مذاکرے مفید ہے نا الحمدللہ. تو تھوڑا حصہ بھی چھوڑ دو گے تو تھوڑے مدنی پھولوں سے رہ جاؤ گے, زیادہ حصہ چھوڑ دو گے زیادہ رہ جاؤ گے. تو اب یہ کہ رمضان المبارک ہے, یہ علم حاصل کرنا, یہ علم دین ہم کو مل رہا ہے نا, اور علم دین حاصل کرنا یہ بہت عمدہ عبادت ہے, نوافل سے بھی افضل ہے. علم دین کے مذاکرے کہ رات میں گھڑی بھر علم دین کا مذاکرہ پوری رات کی عبادت سے افضل ہے. اور رمضان شریف کے فضائل تو پھر مدینے کی طرف اڑتے چلے جا رہے ہیں, اتنے فضائل ہیں, بڑے چلے جا رہے ہیں, وہ جنت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. رمضان کے فضائل, رمضان سے جو محبت, دیکھو جو آپ کے 2 ماموں ہوں, 2 ماموں, ایک ماموں جب بھی آپ کے پاس آئے مسکرا کر آپ کو 100 کا نوٹ دے دے, لے بیٹے ٹھنڈا پی لینا, لے بیٹے چائے, لے تیری خرچی, ارے نہیں بیٹے لے. اور ایک ماموں آئے تو مسکرا بھی نہیں, منہ پھولا ہوا اس کا, اور 1 ٹکا کبھی نہ دے, آپ کو کون سا ماموں اچھا لگے گا؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. 100 کا نوٹ دینے والا مسکرا کر جو دے رہا ہے, تو ماہ رمضان ہم کو کیوں میٹھا نہیں لگے گا؟ یہ میں آپ کو مثال دی, دوسرے مہینے معاذ اللہ خراب نہیں ہے, تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ نیکیاں 2 ہاتھ سے لٹاتا ہے ماہ رمضان جو ہے, یہ یعنی کہ نیکیاں بس وہ چاند دکھا اور نیکیوں کی برسات جھڑی لگ گئی. یہ ہم ہی لوگ ہیں کہ 60 رمضان زندگی میں دیکھ لیے, نیکی ایک جمع نہیں کر سکا. اب رمضان شروع ہوا ہے, پچھلی حالت کی وجہ سے وہی کیفیت ہے کہ شاید یہ بھی غفلت میں گزر جائے گا. تو اللہ سے تو دعا مانگے کہ بس اللہ کرے کہ کچھ نیکیاں جمع کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے. نہیں, میرے 60 سال گزر گئے ہیں, آپ کے نہیں. آپ میں سے تو اکثر چھوٹے ہیں, لیکن مجھ سے بڑے بھی اس میں ہوں گے اکا دکا, عمر کے لحاظ سے مرتبے میں آپ سب کے سب مجھ سے بڑے. کہ آپ چھوٹے ہیں تو ظاہر ہے کہ چھوٹوں کو گناہ کرنے کا موقع کم ملتا ہے, اور بڑے کو گناہ کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر مادرزاد ولی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کی شان تو دیکھو کہ جب اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے. اب غوث پاک کے ماننے والوں خالی نیاز ہی کھاؤ گے یا کچھ سیکھو گے بھی؟ ہم کو تو نیاز کھانا آتا ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, ہم تو نیازی ہیں الحمدللہ, نیاز کھاتے ہیں, لیکن پہلے نمازی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نمازی بھی ہیں, نیازی بھی ہیں. لیکن اب یرحمک اللہ کی بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں, اور اپنے کو یرحمک اللہ کہنے کا بھی نہیں ہے, کہنا بھی نہیں آتا. بہت سو کو آج پتا چلا ہوگا کہ یرحمک اللہ یہ ہوتا کیا ہے, اس کے معنی نہیں پتا.
مانا تو انشاءاللہ کا نہیں پتا تو یرحمک اللہ تو اور ہارڈ ہے، مشکل ہے کہ کب کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے۔ اچھا غوث پاک پر تو کہنا تو واجب بھی نہیں تھا، لیکن کہتے تھے، مکلف نہیں تھے۔ ماں کے پیٹ میں تو خیر یہ کرامت ہی ہے، ماں کے پیٹ میں تو مکلف کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے، نابالغ بھی مکلف نہیں ہے جواب دینے کا۔ تو اب یہ چھینک کا مسئلہ بھی سنتے چلیں کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کے لیے سنت ہے کہ الحمدللہ کہے۔ خزائن العرفان جو کہ کنز ایمان شریف کی شرح ہے، تفسیر ہے جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، تو اس میں الحمدللہ کی تفسیر میں، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، اور نور العرفان میں بھی، تفسیر نعیمی میں بھی یہ لکھا ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، سنت المؤکدہ کا ترک برا ہوتا ہے، ایک آدھ بار کا ترک برا، اور اگر اس کو عادت بنا لے تو پھر یہ کہ گناہ گار ہو جائے گا۔ تو اس لیے سنت المؤکدہ ہے۔ تو چھینک پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ کئی اسلامی بھائی، بھلے وہ امامے والے ہوتے ہیں بیچارے، وہ سارا علم تو مدنی مذاکرے نہیں سنتے ہوں گے نا، تو امامے والے بھلے ہوں، داڑھی رکھنے والے ہوں، داڑھی امامے سے کوئی سارا علم دین تو نہیں آ جاتا۔ میری زندگی گزر گئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، مجھے علم دین سارا کیا مطلب ابھی شروعات ہی ہوئی ہے۔ تو یہ کہ علم دین کا دریا تو بہت وسیع ہے، کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ہم لوگ تو طالب العلم ہیں، تو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خیر تو نہیں کہتے، حمد نہیں کہتے، الحمدللہ نہیں کہتے۔ تو اب عادت بنا لو، اب تک جس نے نہیں کی الحمدللہ کی عادت بنی ہوئی ہے کہ الحمدللہ کہتا نہیں تھا، وہ توبہ بھی کر لے کہ آئندہ انشاءاللہ کہوں گا، توبہ کرتا ہوں۔ اور بالکل ذہن بنا لے کہ الحمدللہ کہنا جب چھینک آئے۔ اچھا، اور بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین کہیں، کیونکہ جب بندہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے رب العالمین کہتے ہیں، اور چھینکنے والا اگر الحمدللہ رب العالمین کہے تو معصوم فرشتے یرحمک اللہ کہتے ہیں۔ یرحمک اللہ کے معنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو کتنی سعادت ہے الحمدللہ رب العالمین کہنے والوں کے لیے کہ معصوم فرشتے اپنی مبارک زبان سے دعا دیتے ہیں رحم کی، یرحمک اللہ۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اس لیے عادت بنائیے کہ الحمدللہ رب العالمین کہا کریں۔ الحمدللہ کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائیں گی، اور اگر الحمدللہ علی کل حال کہیں تو داڑھوں کے اور کانوں کے درد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو چھینک آئے تو حمد کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی خوبی بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حمد جب اللہ کی جائے تو اس کے معنی تو یہ کہ ساری کی ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں، اسی کی۔ اور اگر بندے کے حق میں بھی کہی جائے تو وہ مطلب ہے نہیں، وہ الحمدللہ خوبی کے معنی میں بھی آتی ہے، اور بعض اوقات یہ شکر کے معنی میں بھی آتا ہے حمد کرنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو خیر یہاں اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کرنا ہے، حمد بیان کرتے ہیں ہم الحمدللہ۔ تو اب اگر کسی چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا، مسلمان نے چھینک ماری الحمدللہ، آپ نے سنی، تو اب سننے والے پر واجب ہو گیا کہ کہے یرحمک اللہ۔ یہ بھی لکھنا ضروری ہے اگر نہیں آتا تو، یرحمک اللہ۔ ہا یا حلوے والی ہا کہلاتی ہے، تو یرحمک اللہ، اللہ تعالی تجھ پر، یا اللہ تعالی تم پر، یا اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے۔ اس کے معنی یہ دعا ہے، یہ واجب ہے۔ تو جب یرحمک اللہ آپ نے کہا،
چھینکنے والے نے سنا اس کے لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تمہاری اصلاح فرمائے. خیر، تو یہ عادت بنائیے. تو سنت موقدہ کا ترک برا ہے، اور یرحمک اللہ اگر کہنے کی عادت نہیں ہے تب تو واجب کا ترک ہے، اور واجب کا ترک تو ہوتا ہی گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اور مکروہ تحریمی کا کم سے کم فائدہ، یعنی کم سے کم حاصل یہ ہے کہ ناجائز ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا اس میں استحقاق ہوتا ہے. یرحمک اللہ اگر نہیں کہتے تو جنہوں نے عادت ہی نہیں بنائی یرحمک اللہ کہنے کی، تو اس نے تو پتہ نہیں کتنے گناہ کر لیے، ہزاروں گناہ ہو گئے ہوں گے. تو اس سے توبہ بھی کریں، توبہ کریں. میں توبہ کرواتا ہوں، ہم سب توبہ کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ، آج تک ہم نے جتنی بار چھینکنے والے کے منہ سے الحمدللہ سننے کے باوجود یرحمک اللہ نہیں کہا، اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ چھینک آئے تو حمد کرے، کسی کو چھینکنے والے کو سنے تو یرحمک اللہ کہے، حمد سنے تو. ہاں نزلہ ہو گیا، آگ چھی لگی ہوئی ہے، تو اب حمد نہ کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اکا دکا چھینک آتی ہے نا عام طور پہ ہمیں عادتاً، اس میں حمد کہنی چاہیے کہ سنت ہے. بہرحال یہ کہ میرے غوث پاک کی میں شان بتا رہا ہوں کہ میرے غوث پاک تو کیسے باعمل تھے، کہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بھی باعمل تھے، گویا کہ متقی تھے، اور وہ چھینک کا جواب دیا کرتے تھے، اپنی امی کی چھینک کا جواب. یہ ہم جیسے نالائق مریدوں کو سکھانے کے لیے کتنی پیاری بات ہے کہ تم مجھے پیر تو مانتے ہو، لیکن تم کیسے نالائق مرید ہو کہ مجھ پر تو واجب نہیں ہے پھر بھی یرحمک اللہ کہتا تھا، واجب نہیں تھا پھر بھی، اور تم پر واجب ہو جاتا پھر بھی تم توجہ نہیں دیتے ہو یرحمک اللہ کہنے کی. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ کی والدہ پر قربان ہے بابا، یہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہنے کی ان کی عادت ہے مبارکہ. سبحان اللہ. اسلامی بہنوں کے لیے بڑا درس ہے اس میں کہ اسلامی بہنیں بھی حمد کہا کریں گے. غوث پاک کی امی جان کہتی تھی. غوث پاک کی امی جان کا نام کس کس کو معلوم؟ ہاتھ اٹھاؤ. بس دو چار آدمی، بس آپ نے سنا تو ہوگا یہاں سے نام، نہیں سنا کبھی، بھول گئے. میرے مرشد میرے غوث پاک کے امی جان کا نام تھا فاطمہ. چلو کنیت آپ بتا دو، کنیت کس کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاتے ہم پتہ نہیں بتا پائیں گے یا نہیں، مائک بھی تو نہیں ہے آپ کے پاس. ام الخیر کنیت تھی، ام الخیر، ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ بھی ولیہ تھی، پائے کی ولیہ تھی. میرے غوث پاک میرے مرشد، پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قدس سرہ نورانی یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت
دنیا میں جلوہ گر ہوئے، یعنی آپ کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، میرے غوث پاک کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، ہائے ہائے ہائے، اور آپ کے ہونٹوں سے کیا آواز آ رہی تھی؟ اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ. تو میرے گوشت پاک شروع سے ہی ذاکر بھی تھے. ذاکر ہمارے تو نام ہوتا ہے ذاکر کا، بھلے نماز ایک بھی نہ پڑھے، یہ ذاکر بھائی. ذاکر بولتے ہیں ذکر اللہ کرنے والے کو، اور شاکر بولتے ہیں شکر اللہ کرنے والے کو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے کو. اور صابر بولتے ہیں، ہمارے ہاں جو سب سے بڑا بے صبر ہے اس کا نام صابر ہوتا ہے. بازوں کا صابر بولتے ہیں صبر کرنے والے کو. یہ صفتیں ہیں سب، ہم نے ان سب کو نام بنا دیا ہے. بس چل رہی ہے گاڑی، بس تو اچھی صفت ہے جس کی ہو تو بالکل وہ اللہ ہمیں ذاکروں کا صدقہ نصیب فرمائے، صابروں کا صدقہ نصیب فرمائے، عابدوں کا صدقہ نصیب فرمائے. عابد مانے عبادت گزار، نماز جمعے کی بھی نہیں پڑھتا، نام عابد ہے، ٹھیک ہے. سجدہ عید کے بہانے بھی نہیں کرتا، نام سجاد ہے. سجاد مانے بکثرت سجدے کرنے والا، فرض تو فرض، بہت سارے نوافل پڑھنے والا. یہ امام زین العابدین کا لقب تھا. زین العابدین میں ان کا نام نہیں تھا، نام تو ان کا علی اوسط، نام علی تھا. اوسط یہ پہچان دی، تین بھائی تھے نا، ان کو اپنے ابا جان سے پیار تھا، اور ان کے ابا جان ایسے تھے کہ ہم کو بھی ان سے پیار ہے، ان کے ابا جان سے. کن کے ابا جان؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان کا نام کیا تھا؟ علی. تو زین العابدین، امام زین العابدین امام حسین کے فرزند تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تینوں شہزادوں کا نام علی رکھا تھا. تو سب سے بڑے جو شہزادے تھے وہ بھی علی، ان کا نام پھر پہچان کے لیے ہوا علی اکبر. اکبر مانے بڑا، تو علی اکبر، بڑے علی. اور امام زین العابدین یہ ان کا پہچان ہو گئی علی. کون سا علی؟ علی اوسط، یعنی منجھلا علی. تو ان کا نام نہیں تھا زین العابدین، آج کل ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے. تو سیدنا امام علی اوسط کی عبادت بہت کرتے تھے. زین العابدین مانے عبادت گزاروں کی زینت. زینت کے معنی پھر بتانے پڑیں گے. رونق، عبادت گزاروں کی رونق، زینت. تو زین العابدین، زین یعنی عمدہ، یہ بھی بولتے ہیں عمدہ، اچھا. یہ عراق کی طرف بولتے ہیں زین، زین زین. آپ وہ بولیں گے نا کئی فہدوں کا، زین زین، اچھا ہوں اچھا ہوں. تو یہ بھی عراق میں یہ کربلا شریف بھی. تو بہرحال یہ کہ وہ زین العابدین انہیں عبادت گزاروں کی زینت، یا عمدہ، بہت عمدہ عبادت، جمع ہے نا یہاں زین العابدین، عابدین، تو عبادت گزاروں کی زینت، یہ زیادہ جمتا ہی ہے معنی خیر. اور اسی طرح سجاد بھی، کہ بہت کثرت سے نفلیں پڑھتے تھے، تو اس لیے آپ کا لقب ہو گیا سجاد. یہ لوگ بولتے تھے، آپ اپنے منہ سے نہ زین العابدین اپنے آپ کو بولتے تھے، نہ سجاد بولتے تھے. اپنے میاں مٹھو منہ کون بولے گا؟ میں کون ہوں؟ خادم اہل سنت. اور لوگ جو بھی بولتے ہیں، اب میں اپنے منہ سے بولوں گا تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ میرا مذاق اڑاؤ گے، سیدھی بات ہے. مگر آپ کیا ہیں؟ زین العابدین. اچھا آپ کو کوئی نہ بولے بھائی، سمجھے؟ اچھا آپ کا نام شریف ہے، اچھا اچھا آپ ہوں گے شریف. میں تو اپنے آپ کو شریف بول نہیں سکتا، گناہ گار ہوں. تو آپ شریف بھائی ہیں، ٹھیک ہے. میں جو کہنا چاہتا تھا بہت کچھ کہہ گیا میں. اس بیچارے کو بابا پتہ توڑیے کہ شریف کیا شریف، سجاد تو کیا سجاد، شاکر تو کیا ہاں شاکر. صادق نام رکھتے ہیں، سارا دن جھوٹ بول کے لوگوں کو ٹھگ کر بہت کاروبار کرتا ہے. نام کیا؟ صادق. ارے صادق، تو صادق کا معنی تو سچا. امین. صادق، امین، امانت دار.
امین کے غلام بننے کا بھی حل نہیں ہے اور خود امین ہے. دیکھو تو صحیح. ٹھیک ہے ہوگا. اور خیانت کرتے امین بن گیا. دیکھو اب کیا کریں, نام بدلیں یا ایسے بنے؟ ایسے بنے. ایسے بنے. جزاک. اس میں باب مسمہ بنے, جیسے نام ہے ویسے کام کریں. اللہ کرے توفیق مل جائے. اگر وہ غلام امین نام رکھے, جیسے یا غلام صادق, صادق میرے آقا کا لقب ہے, غلام صادق اس نسبت سے رکھے کہ میں سرکار چونکہ صادق ہے اور میں تو قدموں کی دھول بننے کا بھی اہل نہیں ہوں, غلامی کا دعویٰ ہی کر لوں خالی. وہ دعویٰ تو کر ہی رہے نا ہم. یہی آرزو ہو جو سرخ روح ملے جو دو جہان کی آبرو. یہی آرزو ہو جو سرخ روح ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا, میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. مزہ تو اس میں کہ آقا قبول کر لیں, ہم اپنے منہ سے دعویٰ کرتے رہیں تو اس سے کیا ہوتا. لیکن چلو دعویٰ ہی صحیح کہ ہم الحمدللہ باغی نہیں ہیں, غلام ہیں, طاغی نہیں ہیں, تابع دار ہیں, اطاعت گزار ہیں. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن بغاوت کرنے والے نہیں ہیں الحمدللہ. بد ہیں انہی کے ہیں مگر باغی نہیں ہیں ہم الحمدللہ. آقا کے غلام ہیں, ان کے گدا ہیں, ان کے در کے بھکاری ہیں, ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے. بس یہ در ہمارے ہاتھوں سے یہ دامن نہ چھوٹے. اسی طرح اولیاء کرام کا دامن بھی بس ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے. انہی کے صدقے انشاءاللہ بیڑی پار لگی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی اہل سنت کی کشتی منزل پر پہنچ جائے گی, پار ہو جائے گی. بیڑا مانے کشتی, سنیوں کی کشتی پار ہو جائے گی. کیوں کہ صحابہ کرام جو ہیں اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اصحاب حضور کیا ہیں؟ نجم ہیں, یعنی تارے ہیں. حدیث پاک میں اصحابی کالنجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کسی بھی صحابی کا دامن پکڑ لو گے پار لگ جاؤ گے. تو یہ ستارے ہیں. اور اہل بیت جو ہیں یہ کشتی ہیں. کشتی نوح کی مثال بھی دی گئی ہے. تو اہل بیت جو ہیں یہ کشتی کی مانند ہیں اور صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں. اور کشتی کا مسافر جو ہے, یہ کشتی جو چلاتے ہیں نا, یہ ستاروں کا ماہر ہونا ان کے لیے ضروری ہے. ستاروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے سمت کا. تو اب یہ کہ کس طرف جانا ہے رات میں اب کچھ پتہ نہیں چلتا, تو وہ جو کشتی چلانے والے ستارے دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ یار میں بہت دور نکل گیا ہوں اور باب المدینہ نہیں میٹھا مدینہ اس طرف ہے. یہ ستاروں کا علم جو ہے یہ ان کو معلوم ہوتا ہے کشتی والوں کو جو دور دور سفر کرتے ہیں. تو ورنہ کشتی بھٹک جاتی ہے, اور جب دریا میں بھٹک جائے آدمی پھر بھٹک کے شاید مچھلیوں کی غذا بن جائے تو کنارہ نہیں ملتا. اگر بہت یعنی کہ دشوار ہو جاتا ہے, کوئی اتفاق سے مل جائے تو مل جائے. تو بہرحال ستاروں کے بغیر منزل نہیں ملتی. تو صحابہ کرام ستارے ہیں, اصحابی کا نجومی. اور بتانے والا آمینہ کا چاند ہے. آمینہ کا چاند بتا رہا ہے کہ
اصحابی کن نجومی، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جو ان کی اقتدا کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، وہ ہدایت کے کنارے لگ جائے گی اس کی کشتی، ٹھیک ہے نا، ہدایت پا لے گا۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار تو کشتی ہے، تو ہم اہل بیت اطہار کی محبت، کیونکہ اگلا جو مصرع ہے نا، یہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، ناؤ مانے کشتی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عطرت مانے اولاد، اہل بیت۔ تو رسول اللہ کی اولاد جو ہے، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں، یہ کشتی کی طرح ہیں، وہ ستارے وہ صحابہ جو ستارے کی طرح۔ تو اگر صرف صحابہ کو مانے، اہل بیت کی توہین کرے، تب بھی منزل نہیں ملے گی، اور صرف اہل بیت کو مانے اور معاذ اللہ صحابہ کرام کی توہین کرے، تب بھی اس کا رخ مدینے کی طرف نہیں ہے، اس کا رخ دوزخ کی طرف ہے، منزل نہیں ملے گی، یہ بھٹک گیا۔ تو اس لیے صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت دل کے اندر ہونا لازم و ملزوم، یہ بالکل ضروری ہے، ورنہ پھر بات بننی ہی نہیں ہے، کسی صورت سے نہیں بننی۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ یہ کس نے بتایا پتہ ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ کس کس کو معلوم ہے؟ میرے آقا، میرے مرشد، میرے دادا پیر اعلی حضرت کا شعر ہے۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ بابا اس طرح جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ابھی بچپن شریف کی کرامات کا تذکرہ ہو رہا تھا، ہمارے غوث پاک کے بچپن شریف کے حالات، کرامات جو کہہ لیجئے، تو وہ 7 کرامات بیان کرنے کی نیت ہے۔ اور چل بغداد میں حروف بھی 7 ہیں، اور البغداد میں بھی 7 حروف ہیں۔ بسم اللہ کے 7 حروف تو مشہور ہیں، چل مدینہ میں بھی 7 حروف ہیں، تو المدینہ میں بھی 7 حروف ہیں۔ اور غوث اعظم میں بھی 7 حروف ہیں، الحمدللہ۔ تو 7 کرامات۔ تو دوسری کرامت چل رہی تھی کہ ہمارے غوث پاک یکم رمضان المبارک کو پیر کی صبح صادق دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ تو پیدائشی ذاکر تھے، ذاکر باللہ تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ تو نمبر 2 تو ہو گئی، اب نمبر 3 کرامت کی 3 نمبر۔ جس دن میرے مرشد، میرے پیر دستگیر علیہ رحمت اللہ الکبیر کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت یعنی برتھ پیلیس جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے، نرینہ اولاد، سب لڑکے تھے، اور مزید
وہ سب کے سب ولی اللہ بنے. یعنی اکیلے نہیں آئے تھے, گویا 1100 ولیوں کی فوج لے کے آئے تھے. میرے مرشد کی بھی کیا شان ہے. لیکن وہ سب کے سب مادرزاد ولی تھے, یہ میں نے پڑھا نہیں ہے, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ سب ولی بن کر. ولی اللہ کے علم میں تو سب ہوتا ہے کہ کون سعید ہے کون شقی ہے. شقی مانے بدبخت محروم, اور سعید مانے سعادت مند خوش بخت خوش نصیب. تو یہ سب ولی بنے. نمبر 4, سبحان اللہ, عاشقان رمضان جھوم جاؤ. میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا. اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا. سارا مہینہ آپ کا یہی معمول رہا. سبحان اللہ. غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا, اور ہمارے یہاں ہٹے کٹے مشٹنڈے. وہ اب تو ہمارے ملک میں تو پابندی ہے, ہوٹلیں بند ہوتی ہیں نا. ہمارے یہاں ہوٹلیں بند ہوتی ہیں, ایک دور تھا کہ ہوٹلیں کھلی ہوتی تھی. تو یہ ہٹے کنڈے مشٹنڈے جو ہے نا, یہ پردوں کے پیچھے پردے لگا دیتے تھے ہوٹل والے, تو پردوں کے اندر کھاتے تھے, شرماتے نہیں تھے. تو اچھا, غوث پاک کے نیاز بھی کھاتے ہوں گے شاید, پتہ نہیں کھاتے ہوں گے نہیں کھاتے ہوں گے. تو ہم پہلے دیکھو نمازی ہیں پھر نیازی ہیں, خالی نیازی نہیں ہیں. ہم رمضانی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں, یعنی روزہ رکھنے والے رمضانی, ٹھیک ہے نا. تو ہم روزے دار ہیں, زکوٰۃ دینے والے ہیں اور نیاز کھانے والے بھی ہیں, نماز پڑھنے والے اور نیاز بھی کھانے والے ہیں, الحمدللہ. تو یہ کہ جو غوث پاک کو مانتے ہیں, غوث پاک کے معتقد ہیں, اور بلا اجازت شرعی روزے قضا کر ڈالتے ہیں, تو یہ غور کریں کہ جس مرشد کا دامن تھاما, جس غوث پاک کا نام لے رہے ہیں, وہ غوث پاک تو پیدا ہوتے ہی روزے دار تھے, پیدا ہوتے ہی دودھ پیا ہی نہیں, لیکن ایسے پرہیزگار تھے, مادرزاد ولی جو تھے. 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے. اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا بیٹے اور پڑھیے. فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے, کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی, میں نے سن کر حفظ کر لیا تھا. نمبر 6, جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لڑک پن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے, غیب سے آواز آتی, اے عبد القادر, ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا. نمبر 7, جب ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی, ولی اللہ کو جگہ دے دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. غوث اعظم متقی ہر آن میں, متقی مانے پرہیزگار, عبادت گزار,
شبے کی چیزوں سے بھی بچنے والا. متقی کے معنی اللہ سے ڈرنے والا. غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. رمضان کے مہینے میں دن کے وقت آپ نے کسی بھی دن ماں کا دودھ نہیں پیا، یوں روزہ رکھا. ہائے کیا شانتی. ورنہ چھوٹے بچے کو کیا شعور ہوتا ہے نا. ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو اواں اواں کر کے روتے ہیں. اور کیوں روتے ہیں پتا ہے نا؟ نہیں پتا. شیطان وہ پیٹ میں انگلی مارتا ہے، کوکھ میں، کوکھ پیٹ کو بولتے ہیں، وہ انگلی مارتا ہے نا تو بچہ روتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن گوشت پاک جب پیدا ہوگی تو شیطان اصل وہ اس وقت تو سر پیٹتا ہوگا، ماتھا دیوار سے مارتا ہوگا. اب یہ آ گئے، اب تو یہ اپنے غلاموں کو سیدھے جنت میں لے جائیں گے. تو یہ صدمے کی وجہ سے بھی بھول گیا ہوگا کہیں، اور انگلی مارتا گیا، اس خبیث کی انگلی ٹوٹ جاتی. میرے مرشد کو انگلی اب بھی لکھا لگا کر دکھائے میرے گوشت پاک کو انگلی. اس کی مجال ہے جو میرے گوشت پاک کو یہ چھیڑ دے، تکلیف پہنچائے. انشاءاللہ میرے گوشت پاک اس پر حاوی ہیں. الحمدللہ جاری رہے گا، جاری رہے گا. غوث کی آمد، میرے مرشد کی آمد، مرحبا میرے پیر کی آمد، مرحبا شیخ جیلان کی آمد، مرحبا میرے غوث کی آمد، ولیوں کے سلطان کی آمد، شیخ جیلان کی آمد، ولیوں کے سردار کی آمد، متقی کی آمد، پرہیزگار کی آمد، ہمارے مرشد کی آمد. مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس لیے سب غوث پاک کے ماننے والوں کو روزہ رکھنا چاہیے. اور کوئی ایسا مسلمان کون ہوگا جو غوث پاک کو نہ مانے؟ میرے کو تو نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا پایا جاتا ہو جو غوث پاک کو نہ جانتا ہو، نے نام نہ سنا ہو، ان کو مانتا نہ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مسلمان دنیا میں ہو. ہاں کوئی ایسا جنگل میں ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کو غوث پاک کا اس نے نام ہی نہیں سنا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو خیر اس سے یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا معاذ اللہ. اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. غوث پاک پر ایمان لانا تو شرط ہے ہی نہیں کہ رسول یا نبی تو تھے نہیں، ولی تھے، ولیوں کے سردار تھے. لیکن اللہ نے ان کو شہرت بہت دی ہے. جتنی کرامتیں میرے مرشد، میرے پیر، میرے غوث پاک سے منقول ہیں، اتنی کرامات کسی بھی ولی سے منقول نہیں ہے. یعنی نقل نہیں کی گئی، بیان نہیں کی گئی، سنی نہیں گئی دوسرے اولیاء سے. اتنی کرامتیں، تو یہ اتنے مشہور ہیں. کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو غوث پاک کے نام سے واقف نہ ہو. لیکن ہوں گے کچھ لوگ جو بیچارے وہ جنگل دیہات میں ایسی جگہ پر جو کبھی مذہبی اجتماع میں نہیں گئے ہوں گے، کبھی مسجد میں نہیں گئے ہوں گے، تو انہوں نے نہیں سنا ہوگا. یا معاذ اللہ کوئی ایسا خاندان ہوگا کہ جو مانتا ہی نہیں ہوگا غوث پاک کو، تو اس کے بچوں نے کبھی گھر میں 11ویں شریف دیکھی نہیں ہوگی، تو یوں غوث پاک کا نام نہ سنا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شاید ہی کوئی وجود ہوگا کہ جو غوث پاک کا نام نہ جانتا ہو اور غوث پاک کی عقیدت اس کے دل میں نہ ہو. کوئی مسلمان ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ہو. انشاءاللہ بابا اگر کوئی بچ گیا ہوگا تو مدنی چینل اس کو جا کر آواز سنا دے. الحمدللہ تو گھر گھر میں غوث پاک کے ڈنکے بج رہے نا الحمدللہ. اور لاکھوں کو پتا چلا ہوگا کہ پہلی رمضان یہ جہاں بہت ساری خوشیاں جمع ہو جاتی ہیں وہاں غوث پاک کا جشن ولادت بھی ہے. پہلی رمضان کو صبح صادق کے وقت میرے غوث پاک کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی. برتھ ڈے بھی ہے غوث پاک کا پہلی رمضان. الحمدللہ ہماری تو آج دوہری عید ہے، ڈبل عید ہے. الحمدللہ رمضان کی آمد یہ ہماری
الحمدللہ عیدوں کی عید ہے نا، اور غوث پاک کے جشن ولادت کا دن، یہ بھی ہماری عید. تو عیدیں عید ہے اب تو انشاءاللہ. دن عید ہے، رات شب برات ہے، محاورہ ہی ہے. اب تو انشاءاللہ مزے ہی مزے ہیں، مزے کو بھی مزے ہیں انشاءاللہ. سچے مزے اس کے ہیں جو رمضان مبارک میں 30 دن کا اعتکاف کرے. صحیح بولتا ہوں، بہت سارے گناہوں سے بچے گا. اور رمضان جس مقصد کے لیے ہمارے درمیان آتا ہے کہ اس میں زیادہ زیادہ اللہ کی عبادت کرے، تو یہ مسجد میں رہ کر زیادہ ممکن ہے الحمدللہ. تو اب بھی اگر کوئی مسجد میں نہیں پہنچا تو گھبرائے نہیں، آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ. کل ٹائم نہیں ہے، چلو پرسوں آ جانا، آ جاؤ، یعنی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اعتکاف جتنے دن کا کر سکتے ہو کر لو، 29 دن کا کر لو، 28 کا کر لو، 27 کا کر لو. اچھا آخری 10 دن کا دیکھو، نہ نہیں بولنا، میں نہیں بولوں گا نیت کرو، ہاتھ اٹھاؤ. فی الحال اس پر بہت کچھ بول دیا نا، تو آپ نیت کر لو. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں اعتکاف ہو رہا ہے، وہاں مہربانی کر کے جتنے دن آپ کو زیادہ ملتے ہیں وہاں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، ورنہ آخری 10 دن تو اعتکاف کر ہی لو. میں مدنی مراکز کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو سیکھنے کو بہت ملے گا، عاشقان رسول کی صحبت. جہاں بھی اللہ کا گھر ہے آپ کو نصیب ہوتا ہے وہیں اعتکاف کر لیں، جہاں بھی کر لیں. جو بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور جہاں شریعت شرعی کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہاں اعتکاف کر لیں. اللہ برکت دے گا، اللہ قبول فرمائے گا. لیکن ہر ایک اپنی دکان کا سودا جو ہے نا بیچے گا نا، تو میں تو وہ دعوت اسلامی والا ہوں نا، تو اس لیے میں تو اپنے مراکز کی طرف بلاؤں گا، آؤ 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 مل کے جنت میں چلتے، آؤ آقا کے پیچھے چلتے، آؤ غوث پاک کا جشن مناتے ہیں. یہ تو میں تو اپنی میرے کاروباری آئٹمس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ بیچتے ہیں. سنتیں، سنتوں کا کاروبار ہے، دینی مسئلوں کا اپنا کاروبار ہے. تو ہم نے تو سنتوں کی دکان سجائی ہوئی، آؤ سنت خریدو، داڑھی ہم سے خریدو، امامہ ہم سے خریدو، زلفیں ہم سے خریدو، چادر ہم سے خریدو، مدنی لباس ہم سے خریدو، نمازیں ہم سے خریدو، روزے ہم سے خریدو، نماز و روزوں کے شرعی احکام ہم سے خریدو. یہ میں آپ کو مطلب محاورتاً سمجھے کہ وہ بتا رہا ہوں کہ یہ دنیاوی پیسوں سے نہیں خریدے جاتے. اب جیسے کہ وضو کی وہ اپنے نماز کی چابی کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ نماز کی چابی کوئی زور سے چیخ کے بول دو، ماشاءاللہ. نماز کی چابی ہے وضو. اب کوئی اڑی کر جائے کہ یہ بولتا میں نماز بیچتا ہوں، سنتیں بیچتا ہوں، سنت کی دکان لگائی ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو میں بولوں آپ بھی جھوٹ بولتے ہو. نماز کی چابی چابی ہے کسی کے پاس؟ دکھاؤ کی، وہ لوہے کی ہوتی ہے. تو آپ نے بول دیا وضو کو چابی بنا دیا. وضو تو پانی بہاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، اس کے تو بڑے مسائل ہیں. ایک چابی میں آپ نے وضو کو بند کر دیا اور وہ بھی نماز کی چابی بنا دیا آپ نے. تو پتا چلا یہ محاورہ، بلکہ شاید حدیثوں میں شاید اس طرح کے مضامین، نماز کو دین کا ستون بھی کہا ہے. یہاں بابا خالی وضو کو چابی کہاں بنا ہے؟ نماز بھی تو تالا بنے. نماز کو تالا بنا دیا جبھی تو چابی سے تالا کھلے گا. اچھا بھی نماز بھی تو کہیں کی چابی ہے. نماز بھی تو چابی ہے. نماز کہاں کی چابی ہے کس کو پتا ہے؟ سبحان اللہ. تھوڑوں کو چلے یہ بھی پتا ہے. تو چلا کے بول دو زور سے، ڈر گئی ہے، زور سوچ کے بولنا. کہاں کی چابی ہے نماز؟ جنت کی. ماشاءاللہ یہ ہے جنت میں جانے والے لوگ ہیں، یہ منکر نہیں ہے جنت کے. الحمدللہ ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت.
رسول اللہ یا رسول اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ جھنڈے آپ کے پاس ہیں یار, سب کے پاس موجود. یہ لے رہا ہے کرو نا, یہ سب کے پاس نہیں ہے. سب کے پاس نہیں ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے. نہیں ہے تو سر. لے آئیں گے, اس میں کیا ہے بھائی. یہاں امامہ نہیں باندھو گے تو کہاں باندھو گے یار. امام میں ضمن جھنڈا بھی تو مل جاتا ہے. سبز پرچم. ہم تو ہیں سبز لوگ ہیں, سبز رنگین. ہمارا رنگ ہی سبز ہے. سبز گنبد کے ماننے والے جو ہوئے, الحمدللہ. یہ لے رہا ہے کرو, بڑا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. اور جھنڈے تو اب لانے سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. اب مدنی چینل والوں کو جھنڈے تو میں نے رکھوائے, لیکن بیچارے شاید بھول جاتے ہیں, دینا بھول جاتے ہیں. کب آپ کل آپ کو دے دیں گے. اپنا جھنڈا خرید لو نا یار, 20-25 روپے کا جھنڈا آتا ہوگا, یا گھر سے منگوا لو. اس میں اپنا نشان لگا لو, نہیں تو مکس ہو جائیں گے, یہ گڑبڑ ہو جائے گی. کچھ نشان لگا لو. میں نے بھی اپنے جھنڈے پر میرا جھنڈا ادھر رکھا ہوا ہے, اس پہ وہ دائرہ بنایا ہوا ہے. وہ جمعے کو میں رکھتا ہوں, درود و سلام میں دیکھتے ہوں گے جو یہاں آتے ہیں. جھنڈا تو میرا اپنا جھنڈا ہے. اب سیلف سروس, ٹھیک ہے نا, تو مدنی سسٹم. تو اپنا جھنڈا, یہ دکانوں پہ شاید بچے کچے مل جائیں گے جشن ولادت کے. یہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں, اگر یہ بھی مدنی چینل دیکھتے ہو تو اپنے پاس جھنڈا رکھ لیا کریں, اور جب بھی آپ لے رہا ہو تو یہ بھی اپنا جھنڈا اٹھا لینے. لے رہا تیرے تو کیا مدینہ میں دینے. اب آپ میرے مکتب میں آؤ گے نا, میرے مکتب میں دیکھنا, یہاں فیضان مدینہ جو میرا, یہ پیچھے میرے صوفے میں جھنڈا لگا ہوا ہے سبز. الحمدللہ. دیکھا آپ نے؟ دیکھا نا, آپ نے دیکھا. دیکھا بابا. مجھے سبز جھنڈے سے کیوں پیار ہے کہ اس میں جشن ولادت کی یاد ہے. اور میں آپ سب کو گواہ کرتا ہوں کہ سرکار سے بہت محبت ہے. یعنی میں ہوں ساؤ کھوٹا ہوں, مطلب ایک پائی کے بھی کام کا نہیں, بالکل ساؤ کھوٹاڑا. لیکن بس اتنا ہے کہ میرے دل میں آقا کی محبت ہے. میرے دل میں میرے محبوب کی محبت کا چراغ روشن ہے. اللہ کرے کہ باطل کی ہوا اس چراغ محبت کو نہ بجھائے. آمین. یہ ہمیشہ روشن رہے, اور بس وہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو یہ چراغ جو عشق رسول کا, یہ بس ہمارے ساتھ قبر میں جائے. تو یہ جشن ولادت کی یاد مجھے بس سارا سال یوں, تو یہ 12ویں میں بس سارا سال بس میں جشن ولادت مناتا رہوں. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا کرتا رہوں. مجھے مزہ آتا ہے. بس کسی کو گانے میں مزہ آتا ہے, کوئی بولے کہ 12ویں میں مناؤ, کسی کو سنگر کیا بولتے ہیں وہ موسیقی میں مزہ آتا ہے, کسی کو وہ انگریزی موسیقی, تو کسی کو فلاں کیا کیا, اس کے بھی نخرے ہوتے ہیں. ان کو پسند ہے. مجھے کیا پسند ہے؟ جشن ولادت پسند ہے. بس میری تو میں مطلب یہ کہ 20 دفعہ کوشش کی میں نے, ایک مبالغہ ہے کہ ہمارے اجتماعات میں جھنڈے ہوں, لیکن میں ناکام ہو گیا. تب اس کا مطلب ہے پھر مجھے خوش فہمی ہو جائے گی, احساس برتری ہو جائے گی کہ میں اکیلا ہی جشن ولادت منانے والا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو جھنڈا نہیں رکھتا وہ بھی جشن ولادت منانے والا ہے اور ہے. الحمدللہ. یار اپنے نا کسی کی دل جوئی بھی تو ہوتی ہے نا, تو ایک میری دل جوئی ہو جائے گی. آپ جھنڈا ہاتھ میں لے رہا ہوگے, نعتوں میں, بیان میں نہیں لے رہا نا, صرف نعتوں میں. مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دوں کہ ہم اس میں مدنی چینل پہ جھنڈے رکھتے ہیں. آپ اپنے گھر میں چاہو تو رکھ لو, اپنے ٹیبل پہ, دفتر پہ. چھوٹا سا جھنڈا بھی تو آتا ہے. یہ بچوں کے لیے جھنڈے بناتے ہیں جشن ولادت میں اتنے. یہ ₹1-2 کا دیتے ہوں گے میرا خیال ہے. وہ ایسی اتنی سی جھنڈی ہو, چھوٹی سی, یہ کس لائے بابا جھنڈا منچ پہ لگا رہے. سبحان اللہ. ایک لایا ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب اس کے سر پہ بھی جھنڈا آ جائے گا انشاءاللہ. نیت کر لیں. سر پہ جھنڈا نہیں ہے,
माशाअल्लाह सर भी सर सब्ज हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो कोशिश करें कि ये कुछ लिखा हुआ ना हो, लेकिन बहुत मुकद्दस लिखा हुआ है, गालिबन जश्न विलादत मुबारक लिखा होगा, तो ये लिखा हुआ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यार बस वो अदब फिर इधर रख दिया उधर रख दिया, जमीन पे है ना हाथ से छूट गया, वो लहरा रहा छत पर, तो हवा लगती रही धूप लगती रही तो चीरे या लीरे हो गए, तो मजा नहीं आता है ना। तो इसलिए मैं पसंद करता हूं कि झंडे पर कोई लिखा हुआ ना हो, खाली सब्ज रंग हो, तो यही हमारी अलामत तो है ना, सब्ज रंग तो सब्ज इमाम शरीफ सब्ज, इसमें कहाँ कोई लिखा हुआ है? अरे गुम्बद खजरा सब्ज, इसमें कहाँ कोई लिखा हुआ है? कोई भी नहीं लिखा हुआ। अल्लाह आपको दिखाए तो गौर से देखा ना, नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हमारे झंडे पर भी कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मकतबतुल मदीना वाले भी कुछ नहीं लिखते, लेकिन ये दूसरे मकतबों वाले बेचते लिखा हुआ होना जायज है, लेकिन अदब करना चाहिए इसका। तो चूंकि हम लोग सोचते हैं अदब कर नहीं पाते, इसलिए हम एहतियात करते हैं कि ना लिखा हुआ हो, ना रहे बांस न बजे बांसुरी बोलते हैं ना लिखा हुआ ही ना हो कि वो कोई बड़ी बेअदबी हो जाए हमसे। सल्लु अलल हबीब। झंडे इंशाअल्लाह कोई मकतबे वाला होंगे निकालेगा इंशाअल्लाह, आपके मेरी अगर ये सुन रहे होंगे ना, ये दीगर हमारे यहाँ बहुत दुकानें हैं ये फैजान मदीना में, और दीगर जहाँ जहाँ इत्तिकाफ हो रहे हो भी अगर झंडे बसाना चाहें और जिंदगी भर झंडे बसाना चाहें तो मजा ही मजा इंशाअल्लाह। मेरी तो कब्र पे भी झंडा गड़ेगा सब्ज इंशाअल्लाह, अल्लाह करे, कब्र बनेगी जन्नतुल बकी में, अल्लाह करे, ख्वाहिश तो है जल्द। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।